یہ نور کا عنوان بھی بڑا وسیع ہے، لیکن مجھے آپ کو ایک پیغام بھی دینا ہے، مجھے پیغام دینے کے لیے کہا گیا۔ اچھا ایک بات مجھے اور یاد آ گئی، یہ میلاد کا جلسہ جو سجایا گیا ہے نا، آج کل بڑی وبا چلی ہے، بڑی وبا چلی ہے۔ لوگ کہتے ہیں حالات خراب ہیں، اختلافی باتیں نہ کی جائیں، حالات خراب ہیں، لڑائی جھگڑے کی باتیں نہ کی جائیں، اس لیے کہ لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہمارے خلاف قانون بن رہا ہے، ہمارے خلاف بل پاس ہو رہے ہیں، تو مسلک دیکھ کر نہیں ہو رہے ہیں۔ وہابی سنی نہیں دیکھا جاتا ہے، موب لنچنگ ہوتی ہے، وہابی سنی نہیں دیکھا جاتا ہے۔ میں آپ کو چند جملوں کے اندر پیغام دینا چاہتا ہوں، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، آج جتنا ہم پر ظلم ہو رہا ہے مسلک دیکھ کر کے ہو رہا ہے، مسلک دیکھ کر کے ظلم ہو رہا ہے۔ بتاؤ امریکہ نے عراق پہ اٹیک کیا تو عراق پر اٹیک کیا تو شیعہ علاقوں کو نشانہ نہیں بنایا، صرف سنی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ بتاؤ مسلک دیکھا گیا کہ نہیں دیکھا گیا؟ لیبیا کے اندر ہمارا ایک دوست پڑھتا ہے، اس نے بتایا جمعہ کے دن مسجدوں میں بم دھماکے ہوتے ہیں، صرف سنیوں کی مسجد کے اندر۔ بتاؤ مسلک دیکھا جاتا ہے کہ مسلک نہیں دیکھا جاتا ہے؟ امریکہ جانے کے لیے اگر ویزا لگاؤ، قادیانی لکھ دو تو ویزا مل جاتا ہے، اور سنی لکھو تو ویزا جلدی نہیں ملتا ہے۔ بتاؤ مسلک دیکھا جاتا ہے کہ نہیں دیکھا جاتا ہے؟ کشمیر کا ایک بچہ الجامعۃ الاشرفیہ میں ہمارے ساتھ میں پڑھتا تھا، وہ کہنے لگا میرے بھائی کو دہشت گردوں نے گولی مارنے سے پہلے پوچھا تھا تم سنی ہو کہ وہابی ہو؟ میرے بھائی نے کہا سنی ہوں، تو اسے گولی مار دی گئی۔ بتاؤ مسلک دیکھا گیا کہ نہیں دیکھا گیا؟ ابھی پچھلے دنوں حکومت کی طرف سے عہدے بانٹے گئے تو شیعوں کو عہدے دیے گئے، سنیوں کو نہیں دیے گئے۔ بتاؤ مسلک دیکھا گیا کہ مسلک نہیں دیکھا گیا؟ آج اسرائیل سنیوں پہ ظلم کر رہا ہے، لیکن بہت سارے بد مذہبوں کو بلا کر کے وہ ایوارڈ بھی دے رہا ہے۔ بتاؤ مسلک دیکھا گیا کہ مسلک نہیں دیکھا گیا؟ آپ مجھے بتائیں 12ویں صدی کے اندر جب نجدیوں نے مکہ اور مدینہ پہ قبضہ کیا تو پوچھتے تھے تم سنی ہو کہ وہابی ہو؟ وہ کہتا تھا سنی ہو تو اس کی گردن کاٹ دیتے تھے۔ بتاؤ مسلک دیکھا گیا کہ نہیں دیکھا گیا؟ آپ ہندوستان کی سرزمین پر دیکھ لو، انگریزوں کے زمانے کے اندر علامہ فضل خیرآبادی، علامہ کفایت اللہ کافی اور دیگر علماء کو سزائیں دی گئی، کالے پانی کی سزا دی گئی، پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا، اشرف علی تھانوی کو وظیفہ دیا گیا، دارالعلوم دیوبند کو چندہ دیا گیا۔ بتاؤ مسلک دیکھا گیا کہ مسلک نہیں دیکھا گیا؟ آج ہمارا سنی اتنا بھولا بھالا ہے، وہ کہتا ہے ہم پر جب ظلم ہوتا ہے تو مسلک نہیں دیکھا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں مسلک دیکھا جاتا ہے، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اور لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں یہ بریلوی مولانا بڑے سخت ہوتے ہیں، عداوت و نفرت کی باتیں کرتے ہیں، وہ تو بڑے نرم دل ہوتے ہیں، بڑی نرم باتیں کرتے ہیں۔ آؤ میں آپ کا وہم دور کر دیتا ہوں، چند جملوں کے اندر میں آپ کی غفلت کا پردہ ہٹا دیتا ہوں۔ تم کہتے ہو بڑے وہ نرم دل ہوتے، میں پورے دعوے کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہوں گا، آج تک کسی سنی عالم نے کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی جس کے بارے میں سنی عالم نے کہا ہو یہ کتاب میں نے لکھی ہے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے، لیکن وہابیوں کے امام نے پہلی کتاب تقویۃ الایمان لکھی، اپنے چیلوں کو جمع کرنے کے بعد میں کہا یہ کتاب میں نے لکھی ہے، جب چھپے گی تو مسلمان آپس میں لڑائی کریں گے۔ تو جس مذہب کی پہلی کتاب لڑانے کے لیے لکھی گئی ہے، تم کہتے ہو بڑے صلح پسند ہے اور ہمارے اوپر تشدد کا الزام لگایا جاتا ہے۔ بتاؤ مدینہ منورہ کے اندر میرے آقا کے مقدس مینارے پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے پر مؤذن کو مینارے سے دھکا دے کے کس نے شہید کیا تھا؟ انہی وہابیوں نے شہید کیا تھا۔ 1947 سے پہلے سرکار کا نام سن کر کے انگوٹھا چومنے پر انگوٹھے کس نے کاٹے تھے؟ انہی وہابیوں نے کاٹے تھے۔ کرلا کی سرزمین پر بمبئی کے اندر صلاۃ و سلام پڑھنے پر مسجد میں دنگا کس نے کیا تھا؟ ان وہابیوں نے کیا تھا۔ دھولیا کی سرزمین پر سنی صحیح العقیدہ بچی کو عید میلاد النبی کے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے منہ میں پانی ڈال کر کے پٹک کر کے روزہ توڑوایا گیا، یہ کام کس نے کیا تھا؟ یہ وہابیوں نے کیا تھا۔ اور بتاؤ مکہ مدینہ پہ جب حملہ کیا تو اس وقت عورت کے سینے پر، ماں کے سینے پر بچے کو لٹا کر کے ذبح کس نے کیا تھا؟ ان وہابیوں نے کیا تھا۔ تم کہتے ہو یہ بڑے سیدھے ہیں، بڑے سیدھے، میں کہتا ہوں تم نے ابھی تاریخ پڑھی نہیں ہے۔ اور حیدرآباد کے خوش عقیدہ مسلمانوں